چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل على ابی و علی بنی و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک۔ اچھا آپ کو پتہ ہے جب ہم نے پہلے کیا تھا نا وہ ہمارا ریکارڈ نہیں ہو پایا تھا نا تو سارا رہ گیا ہے۔ تو فرا میں تھوڑا سا ریپیٹ کرتی ہوں۔ آپ نے بہت خوبصورت کہا کہ اس کی روٹ میننگ ہے جودہ۔ تجوید کی جو روٹ میننگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جودہ، اور جودہ کی روٹ میننگ کیا ہوگی؟ روٹ میننگ کیا ہوگی جودہ کی؟ بہت بہت اچھا، سخی اور بہت زیادہ دینے والا، دینے والا، بے انتہا دینے والا۔ تو جب ہم قرآن کی تجوید پڑھتے ہیں تو اس کو کیوں تجوید کہتے ہیں؟ کیوں اس کو تجوید کہتے ہیں؟ کیوں اس کو کہتے ہیں تجوید؟ ہاں محدث صاحبہ الیزا، تجوید ہمارے پاس ترتیل، زبردست کہا الیزا آپ نے۔ اس دن ہم نے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم حمزہ لکھتے ہیں اور اس کے اوپر یوں ہوتا ہے نا، تو یہ الف جو ہوتا ہے یہ یا جو ہوتی ہے وہ الف کی کرسی ہوتی ہے۔ فرا آپ نے یہ پڑھا تھا جو ہم نے کہا تھا کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کبھی جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، فار ایگزامپل ہم نے پڑھا ہے صلات، صلات، اس کو صلوات نہیں پڑھیں گے، اس کو صلات پڑھیں گے۔ وا ہوتا تو یہاں آ جاتا، کھڑے الف کو کہتے ہیں، یہ واو الف مدی کی کرسی ہے۔ کبھی کبھی ہمارا واو الف اور یا، ٹھیک ہے، کبھی کبھی یہ کرسی بھی بنتے ہیں۔ جیسے ابھی آپ نے یوں کر کے لکھا، جیسے فار ایگزامپل آپ نے ایک دفعہ لکھا تھا سأل، سأل کیا ہے؟ حمزہ کی، یہ الف حمزہ کی کرسی ہوا۔ یا جیسے آپ نے ابھی ایک دفعہ لکھا تھا قرأ، قرأ، آپ نے حمزہ پڑھا نا، یا نہیں پڑھی، تو یہاں پر یہ حمزہ جو ہے وہ ہم بہت اچھا، یا جو ہے وہ حمزہ کی کرسی ہے۔ یا کبھی کبھی کوئی اور لفظ آپ مجھے بتائیں، جیسے سؤال، سؤال لکھتے ہیں نا، سؤال ایسے لکھتے ہیں، سؤال، سؤال، تو اب دیکھو یہاں سؤال کر کے پڑھتے ہیں، سوال کر کے نہیں پڑھتے، اصل میں سؤال ہوتا ہے، اور ہم لوگ سوال کہتے ہیں اپنی زبان میں، اردو میں، اور اس میں اصل میں ہوتا ہے سؤال، سأل یعنی پوچھنا، اوکے۔ تو یہاں پر یہ جو واو ہے یہ اس کی کرسی ہے۔ ابھی جیسے لکھتے ہیں ہم نے لکھا موسیٰ، ہم یا نہیں پڑھ رہے، الف پڑھ رہے ہیں۔ یا ہم نے لکھا عیسیٰ، تو یہاں پر ہم الف پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے۔ صلات، ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا صلات، یہاں ہم نے اس واو کو نہیں پڑھا، اس کو پڑھا۔ تو کبھی کبھی واو یا اور ہم الف جو ہے وہ کرسی بنتے ہیں۔ کس کس کی کرسی بنتے ہیں؟ الف مدی کی کرسی بنتے ہیں اور حمزہ کی کرسی بنتے ہیں، ٹھیک ہے، الف مدی کی کرسی بنتے ہیں اور حمزہ کی کرسی۔ کلیئر فرا؟ یہ کیونکہ یہ ہمارا درس جو پہلے والا ریکارڈ نہیں ہو پایا تھا تو میں نے کہا اس کو تھوڑا سا ہم ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ قرآن میں جب ہم آتے ہیں تو اس کو ہم جب یہ جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں تجوید۔ جلدی جلدی سے میں بولتی ہوں تاکہ ہمارے لیے، مجھے آج مخرج بھی بتانے اور تھوڑی سی پریکٹس بھی کرانی اگر ٹائم ہوگا تو۔ ہمارے پاس ایک چیز ہوتی ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں، ہمارے پاس ہوتا ہے تجوید، تجوید، اور جو قرآن کو بہترین الفاظ میں ہم پڑھتے ہیں نا، بہت خوبصورت الیزا آپ نے کہا ترتیل، ترتیل، ورتل القرآن ترتیلا، ورتل واجب ہے نا۔ قرآن کی کون سی آیت ہے جس میں اللہ کہتا ہے ورتل، ورتل؟ آپ کو پتہ ہے یہ ابھی ہم نے باب پڑھا، ابھی ہم نے باب پڑھا، باب تفعیل کے فعل امر کا مخاطب کا پہلا صیغہ، امر مخاطب باب تفعیل کے پہلا صیغہ، اس کے اندر ایک انت چھپا ہوا ہے، ورتل القرآن، کس کو؟
تم ترتیل کے ساتھ، تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم پڑھو قرآن کو ترتیل کے ساتھ. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ التَّرْتِيلًا، ہم پڑھتے ہیں. کون سی آیت ہے اگر آپ مجھے بتائیں تو؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. چلیں، آپ نے دیکھا خداوند عالم یہ رتل جو ہے باب فعل امر باب تفعیل کے مخاطب کا پہلا صیغہ، اس کے اندر ایک انت چھپا ہے جو کہ اس کا فاعل ہو جائے گا. تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم ترتیل کے ساتھ پڑھو قرآن کو، ایسی ترتیل کہ جس طرح سے قرآن کا حق ہے. ترتیلن کا مطلب ہوتا ہے ایسی ترتیل کہ جس طرح سے قرآن کا حق ہے، جس طرح سے قرآن کا حق ہے. سورہ مزمل کی آئی تھنک 4th آیت ہے، 3rd or 4th. ہاں مجھے بھی لگا سورہ مزمل ہے. میں آپ کو پتہ ہے مجھے سورہ مزمل حفظ سے پھر بھی دماغ سے نکل گیا. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، بالکل صحیح، سورہ مزمل کی آیت نمبر 4. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ قرآن اللہ کہتا ہے تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو. تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ترتیل کسے کہتے ہیں؟ ترتیل کسے کہتے ہیں؟ فرا ترتیل کسے کہیں گے؟ میں بھی یہی پوچھنے والی تھی، بٹ میں اس لیے پوچھ رہی، میں کہا آئی تھنک یہ سب لوگ کنفیوز ہوں گے، پھر میرے وجہ سے ریپیٹ کرنا پڑے گا. نہیں اس دن میں نے ریپیٹ، پتہ ہے ایک دفعہ 2 دفعہ ریپیٹ ہو نا تو اچھا ہوتا ہے، پھر ہمیشہ کے لیے حفظ ہو جاتا ہے نا. نہیں ریپیٹ ہوتا تو پھر کبھی بھی وہ یاد نہیں رہتا. چلے یاد نہیں رہتا. ترتیل کو میں کر کے نا پھر میں تجوید کی طرف آتی ہوں. جب مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام سے بھی پوچھا گیا نا تو یہ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے جو میں ابھی لکھوں گی. مولا علی علیہ السلام فرماتے ترتیل کیا ہے؟ ترتیل یہ ہے، ابھی میں لکھتی ہوں. الترتیلو، نوٹ کریے گا، الترتیلو یہ بتاتے ہیں ترتیل کیا ہے. الترتیلو حفظ الوقوف، حفظ الوقوف، وقوف سوری الترتیل حفظ الوقوف نمبر 1، و بیان الحروف، و بیان الحروف. ابھی اس کا ترجمہ فرا میرے کتنے فرا اب میرے ہتھے چڑھے بہت ٹائم کے بعد. نکلا سر میں کچھ بھی یاد نہیں ہے. چلے بہت زبردست طاہرہ بہن. اچھا تنویر آپا آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں؟ الترتیلو، ترتیل یہ ہے حفظ الوقوف والبیان الحروف. اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں آپ محدث آپا؟ جی. حقوق کے حفظ کرنے کو اور حروف کے بیان کرنے کو. ہاں بہت اچھا، بیسٹ. محدث آپا ایلیزا؟ بہت اچھا. حروف کو ابھی اس کو میں کرتی ہوں، ٹھیک ہے. جب قرآن کی آیت نازل ہوئی وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور تمہارے اوپر واجب ہے کہ قرآن کو تمہارے اوپر واجب ہے کہ قرآن کو تم ترتیل سے پڑھو، ایسی ترتیل کہ جس ترتیل کا جس طرح سے قرآن کا حق ہے، اس ترتیل کا جس طرح کا حق رکھتا ہے قرآن اسی طریقے سے ترتیل سے تم اس کو پڑھو، واجب ہے تمہارے اوپر. اب دیکھا واجب ہے، مستحب نہیں ہے، میں نہیں کہتی، یہ قرآن کی آیت کہتی ہے. تو جب جو شخص قرآن کو بغیر اس کی تجوید کے ترتیل کے پڑھتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کچھ جائز کام نہیں کیا، یعنی حرام کام اگر دیکھا جائے تو گناہ کا کام کر لیا، کیونکہ قرآن واجب کہتا ہے. چلے پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں
مولا کائنات امیر المومنین کے دروازے پر، مولا آپ بتاؤ ترتیل کیا ہے، مجھے تو نہیں پتا ترتیل کیا ہے. تو مولا کہتے ہیں ترتیل یہ ہے کہ تم وقوف کو جب جب تمہارے اوپر واجب ہے کہ قرآن میں کہاں کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں کہاں رکنا ہے، کہاں جوڑنا ہے، کہاں توڑنا ہے، کہاں الفاظ کو سائلنس کرنا ہے، خاموش کرنا ہے، کہاں اس کو تیز بولنا ہے. یہ حفظ یعنی وہی محفوظ، اسی میں وقوف وہی ٹھہرنا، انداز، رکنا اور پھر سائلنس کرنا، خاموش کرنا، اس انداز میں آ جاتا ہے. والبیان الحروف، بیان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسے تھوڑی کہ حروف کو بتاؤ کیا ہے. بیان الحروف، بیان کا مطلب ہوتا ہے کلیئر، واضح، بالکل ہر لفظ کو بہت واضح، کلیئر، جسے ہم کہتے ہیں نا چٹا پٹا بیان کرو. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے اقرؤ القرآن بلحان العرب. اس دن ہم نے پڑھا تھا نا کہ پڑھو قرآن کو عربوں کے انداز میں. اقرأ القرآن بلحان العرب واصواتها. اور رسول خدا فرماتے اقرأ یعنی واجب ہے تمہارے اوپر کہ تم پڑھو قرآن بلحان العرب، عربوں کے لہجے میں، واصواتها اور انہی کے صوت میں، آواز میں. لکھوں یہ حدیث؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ لکھ لوں؟ جی یہ حدیث لکھیں پلیز. ہاں اس کو میں بٹاتی ہوں، پھر ہمارے پرواہ چلے. اچھا میں وہ بھی سوچتی تھی کہ ماہ رمضان میں جہاں جہاں پر ہمیں ضرورت ہوگی تجوید کی، مخرج کی، وہاں مخرج کا بھی بولیں گے کہ اس کو ایسے پڑھو. نہیں اگر کوئی کہے گا نا کہ ہاں آپ کو اجازت ہے میرے ساتھ کہ مجھے درست ٹھیک کرنے کی تو میں کروں گی، جو مجھے اجازت نہیں دے گا تو میں نہیں کروں گی. ہاں بہت ضرورت ہے. اقرؤ پڑھو، تم لوگ واجب ہے تمہارے اوپر پڑھو القرآن. اچھا ایک مزے کی بات بتاؤں، اگر یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے نا تو بھی میں کہوں نا کہ رسول خدا نے فرمائی تو مجھ پہ گناہ نہیں ہے، جائز ہے. آغا محسن کراتی کہتے ہیں اگر آپ کہتے ہو امام زمانہ کی حدیث ہے اور آپ کہتے ہیں کہ رسول خدا نے بیان کی، گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ سب ایک ہی ہیں. اور بہت اچھا، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد. بلحان العرب، بلحان العرب. پتہ نہیں میری رائٹنگ اتنی خوبصورت تھی، ابھی اور خوبصورت ہو رہی ہے، پتہ نہیں کہاں سے کیوں اتنی اسپیڈ سے لکھتی ہوں نا میں. سائنس دان کہتے ہیں کہ جو انسان بہت اسپیڈ سے لکھتا ہے اس کا دماغ بھی اتنی اسپیڈ سے چلتا ہے. اسواتہا پڑھو، تمہارے پر واجب ہے کہ تم پڑھو قرآن کو لہجے میں، عربوں کے اور اس کی آواز میں. اوکے یہ ہمارا ہو گیا ترتیل، اس کو کہتے ہیں ترتیل. اوکے ترتیل کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ مزمل میں جس طرح سے خداوند عالم کہتا ہے ورتل القرآن ترتیلا، تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم پڑھو قرآن کو ترتیل کے ساتھ. پھر آخر میں جو ترتیل دوبارہ آتا ہے یعنی جس طرح سے قرآن کا حق ہے ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا ویسا اس کا حق ادا کرو. ہمیں تو نہیں پتا تو ہم مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ مولا ترتیل کسے کہتے ہیں، تو مولا امیر المومنین خود بتاتے ہیں ترتیل کا مطلب ہے الترتیل حفظ الوقوف والبیان الحروف. ترتیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حفظ الوقوف، کہ محفوظ کرنا کہاں کہاں پر ہمیں رکنا ہے، کہاں کا یعنی وقف، کہاں ہمیں ٹھہرنا ہے، کہاں وقف کرنا ہے، کہاں چھوٹی آواز نکالنی، کہاں بڑی، کہاں سائلنس کرنا ہے، کہاں خاموش کرنا ہے، یعنی وقوف، ملانا، جوڑنا، یہ سب اس کے اندر آ جائے گا. والبیان الحروف، اور بیان وہی بیان کی میننگ ہوتی ہے بیان یعنی واضح اور کلیئر. ہر حرف کو، ہر لفظ کو آپ واضح کلیئرلی بیان کریں کہ یہ لفظ کیسے، کس انداز میں، کہاں، کس جگہ سے نکلے گا. اوکے اس کو کہتے ہیں. اور پھر رسول خدا نے بھی فرمایا اقرأ القرآن، آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ پڑھو قرآن کو بلحان العرب، عربوں کے لہجے میں، واصواتہا اور انہی کی آواز میں. تجوید اچھا ابھی ہم آتے ہیں تجوید کی طرف. یہ تو ہو گیا ترتیل. بلحان، بل ہے الیزا،
مجھے لگا کہ میں اس کو خوش خطی کے ساتھ لکھ رہی ہوں، مجھے نہیں پتا، خوف خطی ہو گئی میری. چلے بل، یہ الف یہ لام، ہاں بالحان نے. چلیں جی تجوید کی میننگ میں آتے، پھر ہم آتے ہیں آپ کو پتہ ہے مہندس صاحبہ اموات یعنی موت، اسوات. آج ہم بہت ہنس رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں. چلیں اسوات، ہاں صوت. چلیں یہ ہو گیا ہمارا ترتیل. ابھی ہم آتے ہیں تجوید کی میننگ کی طرف. اوکے تجوید کی میننگ کیا ہے؟ ابھی فرح نے بھی بتایا، اس دن آپ نے بھی، ہم نے بھی کیا تھا. تجوید کے روٹ ورڈ سے جود. جود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں سخی اور بہت دینے والا. جواد کہتے ہیں نا، جواد الائمہ، امام تقی علیہ السلام کو کہتے ہیں جواد الائمہ، جواد سخی. اتنا دیتے ہیں کہ حد نہیں. اور میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا قرآن میں بھی جودی کا لفظ استعمال ہوا ہے. جودی کہاں سے استعمال ہوا ہے؟ حضرت موسیٰ کی کشتی جو کوہ جودی پہ ٹھہری تھی، جودی منزل مقصود پہ پہنچی تھی، وہ جودی. تنویر آپا حضرت موسیٰ کی نہیں تھی، حضرت نوح کی تھی. حضرت نو سوری آپ کو آج کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے. اسوات اموات ہو گیا. جی تنویر آپا آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی جی نہیں کہہ رہی ہوں آپ کو اور ہنساؤں نہ کو. حضرت نوح کی کشتی جو تھی ہاں نہیں، میں محدث آپا کو نا تھوڑا سا تنگ کر رہی تھی، حیران کر رہی تھی. انہوں نے، میں نے اسوات لکھا، انہوں نے اموات کہا، تو میں ان کو بھی تنگ کر رہی تھی. آج میں نے سب کو تنگ کیا ہے. نہیں آج میں نے سب کو بہت حیران کیا ہے. چلیں تو ابھی میں اس کو طرف آتی ہوں. بہت خوبصورت آپ نے کہا کہ جود کا مطلب ہوتا ہے وہی بہت زیادہ دینے والا، سخی. لیکن قرآن کہتا ہے بہت، تنویر اب آپ نے بہت اچھا کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ خداوند عالم نجات، بیسٹ نجات، سب سے بیسٹ لفظ تو وہی نجات ہے. ایک اسٹریس سے، ایک پریشانی سے، ایک غم سے، ایک دکھ سے نجات دینا. جب ہم تجوید کہتے ہیں، ہاں پہلے میں اس کی طرف آتی ہوں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پھنس گئی تھی، طوفان تھا، بہت زیادہ پانی اوپر سے بھی تھا، نیچے سے بھی تھا. اللہ نے کہا تھا یا سما، ایسا آسمان اپنے پوری طاقت کے ساتھ پانی کو برساؤ، اور زمین سے کہا تھا کہ جتنا بھی تمہارے اندر پانی اس کو باہر نکالو. تو ابھی جیسے پانی 6 مہینے کشتی اس پانی میں رہی، لیکن ایک وقت آیا کہ اللہ نے کہا یا سما اقلا، اپنے پانی کو روک دو. اور زمین کو کہا یا ارض اگلا ابلغ، یعنی پانی کو نگل جاؤ. زمین کو کہا پانی کو نگل جاؤ، آسمان کو کہا پانی کو روک دو. اب رک گیا نا، ابھی خداوند عالم ہر جگہ پانی پانی پانی، اب سب کچھ تباہ ہو گیا تھا. اب اس وقت اس عالم میں جو اتنی تباہی تھی، تو خداوند عالم نے حضرت موسیٰ کو کہا اپنی کشتی کو ایسے عالم میں، ایسے طوفان میں، ایسی تباہی میں جودی پر لے جاؤ. ایک پہاڑی جو جودی، یعنی ایک ایسی پہاڑی جو ایسے طوفان میں ہمیں نجات دیتی ہے. تو تجوید کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ جب ہم تجوید سیکھتے ہیں اور تجوید کے ساتھ ہم قرآن پڑھتے ہیں، تو تجوید ہمیں نجات دیتی ہے جہالت سے. اور تجوید ہمیں، جب ہم تجوید کے ذریعے سے قرآن کے اعمال کرتے ہیں، عربی کرتے ہیں، تو وہ ہماری ساری پریشانیوں کو، سارے غموں کو، سارے دکھوں کو دور کر دیتے ہیں. تو کیوں نہ ہم تجوید کے ذریعے سے قرآن کو پڑھیں. تو تجوید کی ایک اور میننگ ہوتی ہے کہ تجوید کی میننگ ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ لفظوں کو تلفظ کرنا، لفظوں کو، ہاں تجوید کی ایک اور میننگ بھی ہے لفظوں کو تلفظ کرنا، لفظوں کو نکالنا ان کی اپنی جگہ سے، جہاں سے عرب نکالتے ہیں، اور ان کی صفتوں کی، یعنی اس کی کوالٹیز، جو صفات ہیں، جو کوالٹیز ہیں، ان کا خیال کرنا. نمبر 2، ٹھیک ہے. نمبر 3، جو بھی احکام اور قانون بتائے گئے ہیں
حروف کی ترکیب میں، ان ترکیب میں احکام اور قوانین کو رکھنا. جی تیسرا یہ ہے کہ حروف کے لیے جو حکم یا قانون یا احکام رکھے گئے ہیں اس قانون کو انجام دینا، ان احکامات کے ذریعے سے ترکیب کے ساتھ الفاظ کو انجام دینا. جیسے ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں، جیسے التقاء ساکنین ایک قانون ہے نا، جب 3 ساکن آ جاتے ہیں تو پھر وہاں پر ایک التقاء ساکنین گر جاتا ہے، یا ہم 2 التقاء ساکنین کو گرا دیتے ہیں. وہی قانون ہوتا ہے کہ 3 التقاء ساکنین یا 2 التقاء ساکنین جو ہوتے ہیں کبھی ساتھ میں آ جائیں گے ساکن تو ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے. اس کو کس انداز میں پڑھنا ہے یہ پھر ہمیں تجوید بتاتی ہے. تو کلیئر ہو گیا ہوگا نا، مجھے لگتا ہے یہ ہو جائے گا تجوید کی میننگ، یہ ہو جائے گا اس کا جواب. بہت اچھا. تجوید کی میننگ ابھی میں نے آپ کو بتائی، ترتیل کی میننگ یہ ہو گئی. کلیئر؟ اب آج کے بعد ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ترتیل کسے کہتے ہیں، تجوید کسے کہتے ہیں. اچھا پھر ہم جب آتے ہیں تو تجوید میں 3 چیزیں شامل ہوتی ہیں. تجوید میں 3 چیزیں شامل ہوگی. پہچاننا حروف کے مخرج کو نمبر 1 میں لکھوں. نمبر 1 ہے تجوید کی میننگ. اس کی ایک اور میننگ بھی ہے. تجوید کی میننگ ہے تجوید میں 3 اور چیزوں کو ہم شامل کرتے ہیں. نمبر 1 پہچاننا مخارج کو، حروف کے مخارج یعنی خرج ہے، یعنی نکلنے کی جگہ، جہاں سے حروف نکلتے ہیں ان جگہوں کو پہچاننا. ٹھیک ہے. نمبر 2 حروف کی صفات کو پہچاننا. نمبر 2 صفتیں، اس کی صفات کیا ہیں، اس کی کوالٹیز کیا ہیں. انشاءاللہ یہ تو ہم کریں گے سب مل کے، اس کو نکالنا اس کو. نمبر 3 جو حروف ہیں ان کے احکامات، ان کے آرڈرز، اس کے احکامات، وہی اس کے آرڈرز، ان کے آرڈر، ان کا قانون، ان کا لو، کہ قرآن میں وہ کہاں کس جگہ اور کس انداز میں اور کس لفظ کے ساتھ آئے ہیں. اچھا تجوید بس ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے کلام کو، تجوید ہمیں بتاتی ہے. مہدی صاحبہ میں نے یہاں لکھا ہے، ٹھیک ہے، مخارج، صفات اور احکامات. اوکے، یہ تینوں چیزوں کو ہمیں پہچاننا. اوکے، تجوید ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو یعنی کلام الہی کو ہم کس خوبصورت اور پیارے اور عربوں کے انداز اور لہجے میں پڑھ سکتے ہیں. یہ تجوید ہمیں بتاتی ہے. اوکے اچھا ابھی ہم آتے ہیں، جو ابھی ہم یہ کریں کیونکہ میں نہیں پہنچ پائی، مجھے پہنچنا تھا. اچھا اگر ہم نے آوتا ویک یا نیکسٹ ویک ہم نے کیا تو اس میں بتا دوں گی، پھر ہم پریکٹس کریں گے. ہم کیا کریں یہاں، تو پھر وہی ہمیں ماہ رمضان میں ہی جو ہماری تجوید کلاس ہوگی تو اس میں ہی ہمیں پریکٹس کرنی پڑے گی. تو میں اس کو بیٹا چلیں اب ہم آتے ہیں یہ آخری حصہ ہے، اس کے بعد ہم صفتوں کو پہچانا. ابھی ہم کریں گے صفت کسے کہتے ہیں. ابھی ہم جو صفت ہوتی ہے، صفات ہیں، پھر اس کے احکامات ہیں، قانون ہے. ہم نے نہیں کہا ابھی جب ہم میں پڑھ رہی ہوں اضرب ہے، اگر اضرب میں پڑھ رہی ہوں تو محدث آپا جب میں اس کے ساتھ واو لگاؤں گی علیزہ تو میں کیسے پڑھوں گی؟ طاہر آپا اضرب میں پڑھ رہی ہوں لیکن اس کے ساتھ جب میں واو لگاؤں گی تو میں کیسے پڑھوں گی؟ اضرب ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ واو آ گیا تو کیسے پڑھوں گی؟ فرا وضرب، دیکھا آپ نے ساکن ہو، قانون ہے نا اس کا، احکام. اوکے یہ اس کے احکامات میں آ جاتے ہیں. صفتوں میں وہ آ جائے گی، سواد کو سین اور سواد کی جو اوپر نیچے آ جاتے وہ آ جائے گی. لیکن یہ خاص نہیں ہے، یہ تو آ جاتے ہیں نا ہمیں جو گرامر پڑھتے ہیں. خاص ہمارے پاس یہ چیزیں آتی ہیں. ابھی ہم آتے ہیں خاص میں. خاص ہمارا کیا ہے؟ خاص ہمارا منہ ہے، جہاں سے وہ نکلتے ہیں مخرج. یہ خاص کیا ہے؟ منہ، جہاں سے مخرج کو نکلنا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کچھ ہمارے مخرج ہمارے پیٹ سے نکلتے ہیں،
کچھ ہمارے یوں نکلتے ہیں، یوں یہاں سے نکلتے ہیں، کچھ کی یہاں سے فیلنگس ہوتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ جب ہم آئیں گے نا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہاں سے نکالتے ہیں. ہم ہندی لوگ ہیں نا، ہم ہندی ہر جگہ سے مخرج نکال لیں گے. ہمارے لیے اللہ نے ہماری کیونکہ الفابیٹس اتنے زیادہ ہیں. چلیں اب ہم آتے ہیں مخرج، مخارج جس کو کہتے ہیں. مخارج کا مطلب ہوتا ہے نکلنے کی جگہ. مخارج الحروف ہم کہیں گے، مخارج الحروف. حروف کے نکلنے کی کتنی جگہ ہے؟ حروف کے نکلنے کی جو ہم حرف بولتے ہیں ان کے نکلنے کی کتنی جگہ ہے؟ 5. نمبر 1 جوف، جوف مہندس آپا جوف، ٹھیک ہے. نمبر 1 ہے جوف. نمبر 2 حلق، حلق گلا. نمبر 3 لسان زبان. نمبر 4 شفتین، بہت اچھا، شفتین یعنی ہونٹ، 2 ہونٹ. نمبر 5 خیشوم یعنی ناک کی فضا. بہت خوبصورت آپ نے کہا، خیشوم. اچھا جوف سے کیا چیز نکلتی ہے؟ جلدی جلدی سے ہم کریں گے. ہاں جوف سے کیا نکلتا ہے؟ بیسٹ. جوف سے نکلتا ہے ہمارے پاس الف مدی، پھر ہمارے پاس ہاں سوری اس کو یوں لکھتی ہوں. ہاں جوف سے نکلتے ہیں مدی، یوں نکلیں گے. پھر اس میں آ جائے گا الف مدی، واو مدی، یائے مدی. پھر اس کو یائے مدی کو ہم یوں لکھ دیں گے. اوکے حلق، حلق سے میں اس کو اوپر لکھ، زبردست، بہت اچھا، بیسٹ. حلق، حلق سے نمبر 2 ہے حلق. حلق سے کتنے لفظ ہیں جو حلق سے نکلتے ہیں؟ زبردست. حمزہ، او سوری ہا، حمزہ، ہا حمزہ، ہا عین غین خا. البتہ کہ یہ جو ہے نا میں نے آپ کو بتایا تھا، گلا بنا کے دکھایا تھا، تو میں نے آپ کو بھیجا بھی تھا گروپ میں، ہے نا، میں نے آپ کو بھیجا بھی تھا. لیکن ابھی میں جلدی جلدی سے لکھتی ہوں تاکہ ہمارے لیے وہ ہو جائے. دیکھیں حمزہ اور ہا نکلتا ہے یہاں سے، گلے کے آخری حصے سے، ٹھیک ہے، گلے کے آخری حصے سے یہاں سے نکلے گا حمزہ اور ہا. صحیح کہتی ہوں نا محدث صاحبہ؟ ہاں حمزہ اور ہا یہاں سے نکلے گا. اور گلے کے بیچ کے حصے سے نکلتا ہے، جو بیچ والا حصہ ہوتا ہے نا گلے کا، وہاں سے نکلتا ہے عین اور ہا، ہا اور عین. آپ ایسے کرو گے، ٹھیک ہے. اچھا گلے کی جو لاسٹ جو چھوٹی زبان ہوتی ہے نا، چھوٹی زبان تالو جسے ہم کہتے ہیں، تالو، وہاں سے جب ہم کہتے ہیں، وہاں سے جو ہمارا گلا وہاں ختم ہو جاتا ہے نا، تو جو جہاں تک گلا یہاں ختم ہوتا ہے، چھوٹی زبان ہوتی ہے، وہاں سے ہمارا شروع ہوتا ہے، وہاں پہ سے مخرج نکلتا ہے غین. محسوس ہو رہا ہے نا آپ کو؟ غین، خے، ہے نا، آپ کو تالو کے جو بالکل وہ ہے وہاں پر فیل ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ جو ہے لاسٹ آخر سے یہ آئے گا. نمبر 1 یہ ہے، نمبر 2 یہ ہے، نمبر 3 یہ ہو جائے گا. لسان، لسان سے کون کون سے مخرج نکلتے ہیں؟ آپ نے کچھ بتایا تھا اس طرف نہیں بتا. لسان میں انشاءاللہ بتاتی ہوں آپ کو لسان سے کتنے لفظ نکلتے ہیں. 18 لفظ ہمارے زبان سے نکلتے ہیں. 18 الفابیٹس. 18 دیکھیں یہ جو لسان ہے نا، اس کو ہمیں کرنا پڑے گا، کیونکہ لسان کا کچھ قاعدے ہوتے ہیں. زواحق ہوتے ہیں، نواجد ہوتے ہیں، اور پھر طواحن ہوتے ہیں، کیونکہ اضراس ہوتے ہیں، خافت اللسان ہوتی ہے. میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں، میں نے صرف لسان لکھا ہے، اور لسان کے کہاں کہاں سے وہ کون کون سے لفظ نکلتے. لسان جو ہے نا، اب دیکھو نوٹ کریں، لسان کے کچھ پارٹس ہیں، یہ جگہ اور آخری حصہ زبان کا، ٹھیک ہے. اور پھر یہ زبان کے جو ہمارے دانت، اوپر کے دانت، نیچے کے دانت، سامنے کے دانت، داڑھ، یہ سب داڑھوں کے ساتھ، یعنی ہر جو لفظ ہے نا، وہ جو حرف ہے وہ
کس طرح سے زبان کے ساتھ لگنا چاہیے. جب آپ زواد بولتے ہو تو آپ کی زبان کا جو آخری حصہ ہے وہ آپ کے جو دانت ہے داڑھ ہے اس پہ لگنا ہے، وہ کر کے، یا ادھر ادھر اوپر نیچے پر، لیکن سائڈ پہ لگنا چاہیے. تو جو زبان ہوتی ہے اس کے بہت زیادہ حصے ہیں، اس کے بہت زیادہ پارٹس ہیں، کہاں کہاں لگے گا. میں جلدی سے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ زبان سے کون کون سے الفاظ ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہمارے لیے ایزی رہے گا بعد میں پڑھنا. میں جلدی جلدی سے لکھتی ہوں. لکھوں فرح؟ سب سے پہلے ہے کاف. اوکے، کاف. قاف، قاف، جو کاف کہاں سے نکلے گا؟ زبان کے آخری حصے سے. قاف، آپ نے دیکھا زبان کا جو آخری حصہ ہوگا نا وہاں سے قاف ہے. پھر دوسرا ہے کاف. پھر ہے ہمارے پاس جیم. میں کیوں ایسے لکھ رہی ہوں؟ مجھے کھول کے لکھنا ہے نا. جیم. پھر آتا ہے زواد. یہ بہت زواد، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کو زواد کا مخرج آ گیا اس کو سب مخرج آ گئے. چلے، زواد. پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں لام. پھر اس کے بعد آتے ہیں بہت بہت ان کے قانون ہیں، ان کے بہت بہت قانون ہیں. نون. پھر را. پھر ہمارے پاس ہے طوے، دال، تا. پھر ہے ہمارے پاس سواد. ان کے قانون ہیں، میں صرف اور صرف لکھ رہی ہوں ایسے، ٹھیک ہے، صرف لکھ رہی ہوں. سواد بھی ہو گیا نا. اب مجھے بتائیے کہ کتنے لفظ ہو گئے. پھر ہے زواد. پھر ہے وال. پھر ہے فا، سا، نقطے والا سا. یہ ہو گئے ہمارے مخرج. ابھی ہم شفتین یعنی ہونٹوں سے جو لفظ نکالتے ہیں وہ ہوتے ہیں ہمارے پاس فا، فے، اور با، اور میم، میم، اور کیا ہوگا؟ واو. ٹھیک ہے، یہ ہم ہونٹوں سے نکالتے ہیں، یہ ہونٹ سے نکلتے ہیں. فے، میم اور واو، یہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. میم سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے یہ؟ با. با. میں نے کہا نا آج میری رائٹنگ پتہ نہیں پہلے ہی نہیں وہ خوبصورت تھی. بورڈ نظر نہیں آ رہا ہے، وہ بار بار مائک آن ہے نا طاہرہ سسٹر کا، تو ان کی اسکرین آ رہی ہے سامنے، ہاں اوکے بورڈ نہیں اوکے، آ رہا ہے. ہاں اوکے اوکے. چلیں، پتہ ہے کیا ہے اصل میں آج پتہ نہیں کیوں مجھے آج میری رائٹنگ، ویسے بھی میری رائٹنگ اتنی خوفناک ہے، اور آج تو پتہ نہیں کیوں اور خوفناک ہو رہی ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہا کیوں. نہیں بالکل کلیئر لکھا ہوا ہے. تھینک یو حوصلہ افزائی کے لیے. بس اسکرین چینج ہو رہی ہے نا تو چلے، بورڈ نظر نہیں آ رہا. اوکے، تھینک یو. چلے ابھی ہم آتے ہیں ناک سے. خیشوم سے. خیشوم سے کون سے لفظ نکلتے ہیں؟ ٹھیک ہے، خیشوم سے آپ نوٹ کر لیں. وہ ہمارے پاس، جی ایلیزا، بیسٹ، زبردست آپ نے کہا. خیشوم سے ہمارے پاس دو لفظ نکلتے ہیں. میم غنہ اس کو کہتے ہیں، میم غنہ اور نون غنہ. غنہ، غنہ، میم کہتے ہیں. دیکھیے یہاں آپ نے دیکھا مہدی صاحبہ، میں نے لکھا غنہ، میم غنہ، نون غنہ. اوکے، یہاں پر سمپل میم ہے. اب دیکھیے محمد میں نون، ہاں تو یہ کہاں
ہاں ہاں تشدید ہوتی ہے، قاعدہ یرملون ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم وہ سارے قاعدے پڑھیں گے. ایک اور چیز جو آپ کو نوٹ کرنی ہے، ہر ایک کا الگ الگ قاعدہ ہے. اوکے، سب قاعدے آسان ہیں جو بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. سب کے مخرج بہت آسان ہے، اس کا مخرج سب سے مشکل ہے. آج تک میں اتنی پریکٹس کرتی ہوں، میرے لیے مجھے بہت مشکل لگتا ہے اس کا مخرج. باقی سارے مخرج آسان ہیں، باقی سارے پریکٹس سے آ جاتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کافی ہے آج کے لیے نا، تھک گئے ہوں گے آپ. چلے ہم ایک سلوات پڑھتے ہیں. اللہ کا لاکھ شکر کہ یہاں تک ہمارا ہو گیا. شفتین وہ ہے نا، میں بھی پکچر کرتی ہوں. الیزا میں نے کیا نا، شفتین ہے نا. یس بھیج دوں گی یوٹیوب پہ فرح. رمضان کے 10:30 کی ویڈیو بھیجی کیا کرو. اوکے انشاءاللہ بھیج دوں گی، انشاءاللہ. اور اب ہماری نیکسٹ کلاس کب ہوگی اس کی؟ اگلے منگل کو ہوگی اور پھر وہ لاسٹ ہوگی. اوکے، ماہ رمضان سے پہلے. کل تو تجوید کی نہیں ہوگی نا، کل بدھ. اچھا کل جو ہم کریں گے نا، اگر آپ کل جوائن کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ، کل ہماری بدھ کی کلاس ہوگی. فرح ہم شروع سے کرتے ہیں 2 بجے، 2 سے 3 بجے ہم کرتے ہیں بالکل شروع سے گرامر. اوکے بالکل شروع سے ہے. اور کل ہم کریں گے 3 سے 3:15 سے ہم کریں گے اپنا درس سٹارٹ. تو ہم پہلے بتائیں گے کہ ماہ رمضان کی تیاری میں ایک نیا پوائنٹ جو میرے ذہن میں آیا ہے، جو ہم کرتے تھے حوزے میں، ایک نیا پوائنٹ بتائیں گے کہ ہم کس طرح سے ماہ رمضان کو حاصل کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے ماہ رمضان میں کیسے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں اپنے نفس کے لیے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ وہ ہم کریں گے. ہم ایک سلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خدایا ہمارے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. یا اللہ ہم اپنے درس کا ثواب دیتے ہیں 14 معصومین علیہ السلام کو، اور ہم وہاں سے جو ہمیں ثواب ملے وہ ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے ماں باپ کو، ہماری فیملی کو عطا فرما، ہمارے مرحومین کو عطا فرما. اور اے اللہ اس ثواب کے حق میں، صدقے میں خدا ہماری حاجتوں کو پورا فرما. ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے بچوں کے نصیب کو، ہمارے نسلوں کے نصیب کو بہترین فرما. خدایا جس طرح سے ماں زہرا چاہتی ہماری نسلوں کو ویسا ہی بنا. اور خدایا ہمارے امام مہدی آخر زمان کا ظہور جد جل فرما. اور آپ نے دیکھا اب 8 بجے سے ہم یہاں ہیں، اس سے بڑی کوئی عبادت ہوگی؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری خدا حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو. خدا حافظ. تھینک یو. لیکن یہ جو ثواب ہے 8 بجے سے ہم بیٹھے، اس کا ہم حساب کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو اندازہ بھی نہیں ہوگا اس کا ثواب.